جو عورتیں یہ دو گناہ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اور یہ گناہ ایسے دو گناہ ہیں جن کو اکثر و بیشتر عورتیں کرتی ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتی ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ گناہ ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معاف بھی نہیں کرے گا، کتنی مرتبہ بھی آپ معافی مانگیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق، دوسری چیز ہے حقوق العباد بندوں کے حق۔ تو حقوق اللہ میں تو نماز، روزہ، قرآن، زکوٰۃ، فطرہ، حج، قربانی، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں سے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے حق ہیں جو ہم ادا کریں۔ حقوق العباد میں سے یہ ہے کہ بندوں کے حق ہیں، ماں باپ کے حق، شوہر کے حق، بچوں کے حق، بیوی کے حق، بیوی پر شوہر کے حق۔ تو یہ جو حقوق العباد ہیں اس کی لوگ بہت زیادہ پامالی کرتے ہیں۔ عورتیں وہ کون سے دو کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو معاف نہیں کیا جاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا، اور وہ زیادہ بڑی بات پر نہیں بلکہ اس بات پر کہ وہ غیبت کرتی ہیں، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو عورتیں بیٹھ کر ادھر کی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر وہ ان کی برائی ان کی برائی، یہ ساری چیزیں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ سب میں ایسا ہے بھی نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورتیں تو بہت ساری اچھی، بہت عورتیں ایسی ہیں جو بہت نیک ہیں، ان چیزوں سے ان گناہوں سے بالکل دور ہیں، لیکن اکثر و بیشتر عورتیں یہ کرتی ہیں کہ وہ بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرنا شروع کرتی ہیں۔ تو جس کی ہم برائی کر رہے ہیں تو یہ ہم نے حقوق العباد کی پامالی کی، یعنی ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم اس کی برائی کریں لیکن پھر بھی ہم نے اس کی برائی کی، تو یہ اس کے حق کی پامالی کی۔ تو جب تک کہ وہ بندہ جس کی ہم نے برائی کی ہے، وہ بندی جس کی ہم نے برائی کی ہے، جب تک کہ وہ بندہ یا بندی ہم کو معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کا تعلق ہے حقوق العباد سے۔ اسی طریقے سے شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی تو ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے۔ شوہر سے زبان درازی کرنا، شوہر کی نافرمانی کرنا، کیونکہ عورت کے اوپر جو سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہوتا ہے تو وہ اس کے ہسبینڈ کا ہوتا ہے، اس کے شوہر کا ہوتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کو پوری طریقے سے فالو کرے۔ ہاں ہر بات میں نہیں کرے گی، اچھے کاموں میں اچھی بات میں کرے گی۔ اگر شوہر کسی برائی کا حکم دے رہا ہے تو عورت ہرگز اس کی بات نہیں مانے گی۔ ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی جب کہ وہ شریعت کے کوئی خلاف کام بتائیں، جب کوئی غلط کام کرنے کا آرڈر دیں، غلط کام کرنے کا حکم دیں تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اچھی بات میں ہمیں فالو کرنا ہے، بری بات میں ہم کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اب بہت ساری عورتوں کا خیال یہ ہوتا ہے، ان کے سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارا شوہر بدتمیز ہے، اگر ہمارا شوہر شراب پیتا ہے، اگر ہمارا شوہر ہم برے کام کرتا ہے، شوہر ہمیں مارتا ہے، پیٹتا ہے، ہم سے غلط باتیں منواتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو ان کے اوپر اگر کوئی شوہر بدتمیز ہے اور وہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے تو فضیلت تو یہ ہے کہ اگر اس عورت نے اپنے اس ہسبینڈ کو برداشت کر لیا اور اس کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اس کے ظلم کو برداشت کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت آسیہ ایمان والی عورت تھی اور ان کا جو شوہر تھا وہ فرعون تھا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ تو یہ ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہوا کہ جب یہ نماز پڑھتی تھیں، سجدے میں سر رکھتی تھیں، تو ان کے ہاتھوں اور پیروں میں شوہر ان کا فرعون ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں کیلوں کو ٹھکوا دیا کرتا تھا، تو یہ گھنٹوں گھنٹوں اسی طریقے سے سجدے میں پڑی رہا کرتی تھیں، بہت ظلم و ستم کیے۔ تو اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال جب سر سے اوپر پانی ہو جائے تو برداشت نہیں کرنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ عورتوں کو حق ہے کہ وہ غلط بات شوہر کی نہ برداشت کریں، ان سے کہیں کہ بھائی آپ یہ غلط کہہ رہے ہو، تم نہیں مانیں گے۔ اچھی بات اگر کوئی شوہر بتا رہا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ اس کی مان کر چلیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی بدتمیز ہے، شوہر اس کو برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت لوط علیہ السلام والا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی اور وہ ایمان نہیں لائی تھی حضرت لوط علیہ السلام پر، تو انہوں نے اس کو برداشت کیا، تو جو ثواب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اگر کسی کی بیوی بدتمیز ہے تو اس کے شوہر کو اللہ تعالیٰ وہ لوط علیہ السلام والا ثواب عطا فرمائے گا۔ کمپرومائز کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، زندگی اسی طرح سے پار ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے رہتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کس طرح سے رہتے تھے۔ جب ہم یہ نبی کی زندگی پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنا بہت آسان لگنے لگے گا اور ہماری زندگی خوبصورت زندگی بن جائے گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
سب کو یہ ان بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، عورتوں کو شوہر کی فرما برداری کرنے کی اور شوہر کو بیوی کی عزت اور رسپیکٹ کرنے کی، ان کے حق کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔